اللہ 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 اللہ۔ کیونکہ ہم سب کون کون چاہتا اللہ کا ولی بننا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ سب بنیں گے، بولو سب بنیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے بتا دینا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں کوئی ڈر نہیں، اس کو آخرت میں کوئی غم نہیں، اور دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی، ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اور گناہوں سے بچانے والا ہوتا ہے۔ میرے پیارو دیکھو، میں نے پہلے آپ لوگوں کو کہا لا الہ الا اللہ، اس پر حضرت صابر پاک کا واقعہ سنایا برابر، پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، پھر میں نے کہا موبائل پر غلط کام نہیں کرنے کا، پھر میں نے کہا بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا ڈرگس نہیں لینے کا۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ قاری صاحب اتنا بہت بول کے گئے، اتنا بہت بول کے گئے، تو یہ کیسا ہوگا، کیسا یہ سب کیسا؟ جیسا کسی کو بول دو بھائی گھر میں سے ٹی وی تیرے کو نکال دینے کا، کسی کو کہہ دو تیرے موبائل میں جتنا بھی غلط ایپ ہے وہ سارا غلط ختم کر دے، اچھا فارمیٹ لے کر آ، گندا فارمیٹ ڈیلیٹ کر دے، اور موبائل کو ضرورت کے وقت استعمال کرنا۔ کوئی شراب پینے والے کو بولے دارو چھوڑ دے، دارو چھوڑ دے، دارو چھوڑ دے، کوئی جوا والے کو بولے جوا چھوڑ دے، کوئی زنا کرنے والے کو بولے زنا چھوڑ دے۔ وہ سوچتے ہیں قاری صاحب تو بول کر چلے گئے، کیا ہو جائے گا؟ میرے دوستوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو آ کر کہہ دے اس کو شوگر ہے، اس کو پریشر ہے، اس کو ملیریا ہے، اس کو ٹی بی ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، تو وہ بول کر چلا گیا۔ ہم کہیں گے غضب کا ڈاکٹر تھا، حجام تھا کہ ڈاکٹر تھا؟ ٹینشن دے کر چلا گیا، دوا تو بتا۔ تو میرے پیاروں میں حجام نہیں بننا چاہتا، میں دوا دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنی باتیں میں نے کہی یا جتنی باتیں آپ نے علماء کرام کی زبانی سنی یا جتنی آپ نے نظم و نعت کے مصرے اور قافیے سنے، سب کو اپنے شریر میں پیوست کرنا ہو، اپنی باڈی میں لانا ہو۔ ایک کام میرے بچوں اور ساری جنتا جو یہاں بیٹھی ہے، ایک کام کا ارادہ کر لے اور دل و جان سے ارادہ کر لے کہ جان دے سکتا، سب قربان کر سکتا، مگر میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور اب میری بات سن لے، یہ اجمیر والے بابا نام معلوم ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، معلوم ہے؟ یہ اجمیر میں تو بعد میں آئے، اجمیر میں بعد میں آئے، یہ پہلے سفر کر رہے تھے ملک شام۔ ساتھ میں بولیں گے کہاں کا سفر کر رہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کہاں کا سفر کرے؟ ملک، اچھا ملک شام کا یہ سفر کرے۔ اپنے وہ زمانے میں اونٹ گھوڑے کھچر اس پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے، ان کے ساتھ میں کچھ ساتھی بھی تھے۔ اب یہ سفر میں جا رہے، رات کا سناٹا ہوتا جا رہے، سفر میں جا رہے، اچانک ان کے کان میں آواز آئی اللہ 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 اللہ، یہ آواز ان کے کان میں آئی۔ تو یہ سوچے کوئی تو ہے جو اندھیرے میں کیا کر رہا ہے۔ ہم ہوتے تو ڈر جاتے ہے نا، ہم کو کوئی آواز آوے تو رات کو اپنے باڈی میں کمرے میں، بلکہ کمرے میں 5 ساتھی رہتے ہوئے 4 ساتھی گھر گئے، کتنا ساتھی بچا؟ اور رات کو سوئے گا نا، یہ چادر آیا وہ اپنا ہاتھ ہلا رہا ہے، وہ اپنا پاؤں بھی ہلا رہا ہے، پھر بیچارہ ہمت کر کے لائٹ کھولتا تو اسی کا کرتا لٹکا ہوا ہے۔ یہ میرے کو عجب لگتا ہے، بہت سارے بچے جنات سے ڈرتے ہیں، کائے کو ڈرنے کا بھائی؟ بلکہ اگر آوے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کام بتاؤ، یہ کام کی ضرورت ہے بھائی۔ یا میر صاحب جیسا کٹھے آدمی ہوئے، آئے کا جنات آتا 100 جناتوں کو پٹا دے ہوئے تھوڑی دیر میں۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ کو حضرت خواجہ، بولو کون؟ معین الدین، وہ رات میں سفر میں جا رہے، اندھیرا ہے، جنگل ہے، ملک شام کی طرف جا رہے، اور آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سب اپنے ساتھیوں کو کہا اترو، کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، ہمیں دیکھنا۔ اچانک خواجہ معین الدین چشتی کی نظر پڑی، پہاڑ کے نیچے ایک جھوپڑا ہے، اس میں ایک بتی جل رہی ہے، اور اس میں ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہیں، چہرے پر نور کی نور ہے، اور وہ اللہ 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 کر رہے۔ اب بتاؤ، اللہ کا ولی کو اللہ کا ولی ملے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ وہ بوڑھے ہیں، اور اس وقت خواجہ معین الدین چشتی یہ جوان ہے اور وہ بوڑھے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے ولی کو دیکھ کر ایسے تڑپ گئے اور سیدھے گئے ان کے پاس۔ اب جب 2 اللہ کے ولی آپس میں ملے تو پھر کیا باتیں تصوف کی، کیا باتیں سلوک کی، کیا مراقبہ، کیا معرفت، کیا ذکر اللہ، دونوں کے دونوں مگن ہو گئے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا مجھے بہت دیر ہو گئی، میں جا رہا ہوں۔ تو وہ جو بوڑھے میاں تھے نا، وہ کہنے لگے ایک بات سنو، میں روتا تھا، روتا ہوں،
اور روتا رہوں گا. یہ کہہ کر بوڑھے میاں نے رونا شروع کر دیا. وہ بھی اللہ کے ولی تھے اور یہ جملہ صاف کہا, میں روتا تھا, روتا ہوں اور روتا. تو خواجہ معین الدین چشتی جوان کہنے لگے حضرت کیا رونے کی ضرورت ہے, آپ کو کھانے کا پرابلم ہے, پینے کا پرابلم ہے, کپڑے کا پرابلم ہے, ہم پورا انتظام کریں گے, ہمارا قافلہ یہاں سے گزرتا جائے گا, آپ کے کھانے کا بھی انتظام, پینے کا بھی انتظام, کپڑے کا بھی انتظام. وہ بڑے میاں بزرگ کہنے لگے نہ بیٹا معین الدین, کھانا پینا کپڑا وہ تو سب اللہ دیتا ہے. بولو وہ تو سب اللہ, لیکن میں روتا تھا, روتا اور روتا. خواجہ معین الدین چشتی جوان تھے, کہنے لگے حضرت ایسا کیوں کہتے؟ کہتے میں اس لیے روتا تھا اور روتا ہوں اور روتا رہوں گا کہ جب سے میں بالغ ہوا مجھے یاد نہیں میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے ایک عجب لگا کر کہا بیٹا معین الدین 5 نمازوں کی کیا بات کرو, میری تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے جو نوافل گنانا شروع کیا, خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا, کہا حضرت اتنی نمازیں تمہارے پاس ہے, پھر روتا تھا اور روتا ہوں اور روتا رہوں گا. تو بوڑھے میاں نے پھر چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا نہیں روتا تھا, روتا ہوں, روتا رہوں گا, کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ میری نماز قبول کرتا ہے یا میرے منہ پہ مار دیتا ہے, اللہ میری نماز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. میرے پیاروں وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے, پڑھتے تھے اور ہم نہ پڑھتے ہیں نہ رونا آتا ہے. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے 15 دن سے فجر نہیں پڑھا, ایک بار آنکھ سے آنسو کا ٹپکا بھی نہیں آیا, ایک ڈراپ بھی آنسو کا نہیں آیا. اب سننا, اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں, خواجہ معین الدین چشتی بھی بہت روئے, کیونکہ وہ اللہ کے ولی نے بات یہ سیکھی کہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن معلوم نہیں اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا. خواجہ معین الدین چشتی نے وہاں کچھ نہیں کہا, روتے روتے آگے چلے گئے اور آگے چل کر کہا سنو سارے لوگوں سنو, جتنے لوگ ساتھ میں تھے نا, کہا سب لوگ سنو اور میرا پیغام پہنچا دو. اجمیر والے بابا نے فرمایا میرا پیغام پہنچا دو. اللہ نے ہر کلمے والے کو ایک بلڈنگ دی ہے, اللہ نے ہر کلمے والے کو ایک عمارت, ساتھ میں بولو ایک, اور اس بلڈنگ کا نام ہے دارالایمان. دارالایمان ہم سب کے پاس ہے, آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ دارالایمان. لیکن شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے کہا وہ بلڈنگ جو ہے نا, اس کے نیچے جو پلر ہے, پلر فاؤنڈیشن, وہ ہے نماز. وہ کیا ہے؟ آپ نماز کو مضبوط کرو گے, بلڈنگ پہ مالے پر مالے چڑھاتے جاؤ گے. جیسا آپ بمبئی میں جاؤ گے تو 55 مالے کی بلڈنگ نظر آئے گی, اور کہیں ہانگ کانگ وغیرہ کی طرف جاؤ گے تو 100 مالے کی بلڈنگ نظر آئے گی. اور میرے دوستو دبئی میں جاؤ گے تو آدھی بلڈنگ سمندر میں اور آدھی بلڈنگ اوپر چمکتی ہوئی نظر آئے گی. ارے ہم یہاں آگرہ چلے جائے تو ہمیں شاہجہاں کا بنایا ہوا تاج محل نظر آئے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کہتے ہیں ہمارے پاس بھی بلڈنگ ہے جس کا فاؤنڈیشن, جس کا ستون, جس کا پلر, بولو کیا ہے؟ نماز مضبوط ہے. آپ کی بلڈنگ بڑھتی جائے گی, دبئی والے کو, ہانگ کانگ والے کو, سب کو کراس کرتے ہوئے آپ کی بلڈنگ جنت میں پہنچے گی اور مصطفیٰ کے دامن میں پہنچے گی. بولو سبحان اللہ. کہاں پہنچ جائے گی ہماری بلڈنگ؟ لیکن فاؤنڈیشن کیسا ہے؟ مضبوط, نماز. لیکن اگر نماز کھوکھلی ہے, 4 دن فجر نہیں پڑھتا ہے, پھر کبھی پڑھا تو پڑھا, پھر 4 دن چھوڑ دیا, فاؤنڈیشن کمزور ہے, تو بلڈنگ کیا ہوگی؟ ارے بولو نا احمد آباد والوں, اگر فاؤنڈیشن کمزور ہے تو بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. بھائی کمزور ہے, بھائی زور سے جھٹکا لگا تو گر جائے گی. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اب سینہ تان کر ایک بات بتاتا ہوں کہ سن لو, اگر فاؤنڈیشن نماز مضبوط ہے تو ہماری بلڈنگ جنت تک جائے گی, اور فاؤنڈیشن اگر کمزور ہے, موت کا وقت آئے گا, لاکھ کوشش کرے گا مگر کلمہ نصیب نہیں ہوگا, کلمہ نصیب نہیں ہوگا, کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ آخری بات ہے میرے پیاروں, جو نمازی ہے وہ جنتی ہوگا, بے نمازی کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا بے نمازی کا جب آخری وقت آتا ہے نا, آخری وقت اکثر لوگ کومے میں چلے جاتے, بولنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے, دیکھنے کی طاقت ہوتی نہیں, وینٹیلیٹر رکھا ہے اور یہ ہاسپٹل میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے نا, اس کو اتنی پیاس لگتی ہے موت کے وقت,
اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر کا پانی بھی پورا پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھنے والی. لیکن وینٹیلیٹر منہ پہ پانی مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ پانی مانگ نہیں سکتا. اسی طرح پیاسا تڑپتا پیاسا تڑپتا پیاسا تڑپتا اور پیاسا تڑپا تو تڑپا مگر بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو پورے بیان کا خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نمازی بنیں گے. بولو انشاءاللہ. تو سب چیزیں لا الہ الا اللہ بھی ہمارے سینے میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سینے میں. بس یہ کرو لا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو کون کون تیار ہے؟ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے.